बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं जमात के तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्यारे बच्चों, हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक्लीज़। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस शॉर्ट स्टोरी का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं। पेज नंबर 86 का लास्ट पैरा। But the fruit that Achilles liked best was wild strawberries। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि एक्लीज़ को ग्रेप्स पसंद थे, वो ग्रेप्स खाता था, अंगूर खाता था। But the fruit that Achilles liked the best was wild strawberries। तो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज यानी जंगली स्ट्रॉबेरी। एक्लीज़ को जो सबसे ज़्यादा पसंद मेवा था वो था वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। ही वुड बिकम हिस्टेरिकल एट द मेरे साइट ऑफ देम। तो हिस्टेरिकल कहते हैं हम इमोशनल, जज्बाती होना। यानी जब एक्लीज़ वाइल्ड स्ट्रॉबेरी देखता था तो वो बेताब हो जाता था, वो बेचैन हो जाता था। The small strawberries he would devour at a gulp। devour कहते हैं निगलना। जो छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज थी वो इनको निगल लेता था। For they were the size of a fat pea। For का मतलब यहाँ because they were the size of a fat pea। pea कहते हैं मटर को, कि जो छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज होते थे जो मटर के साइज होते थे, वो इनको उंगल लेता था, निगल लेता था। बट इफ़ यू gave him a big one, he would grab the fruit and hold it firmly in his mouth, stumble up at top speed until he reached a quiet spot among the flower beds, where he would eat it at leisure। तो मुसन्निफ़ कहता है कि अगर आप इसको कोई बड़ा स्ट्रॉबेरी देता, ही वुड ग्रैब द फ्रूट। तो ग्रैब कहते हैं पकड़ने को, वो इस मेवे को मुंह में पकड़ता था। एंड होल्ड इट फर्मली इन हिज माउथ। वो इससे मुंह में मजबूती से पकड़ता था। स्टम्बल ऑफ एट टॉप स्पीड। स्टम्बल ऑफ कहते हैं हम ठोकर खाना, या मतलब कि वो तेज़ी से चलता था। एट टॉप स्पीड एंटिल ही रीचड ए क्वाइट स्पॉट। क्वाइट कहते हैं हम पुरसुकून, वो किसी पुरसुकून जगह जाता था। एमंग द फ्लावर बेड्स, यानी फ्लावर बेड्स में वो जाके इनको खाता था। वेयर ही वुड ईट एट लीजर। तो फिर वो वहाँ इससे फुर्सत के साथ खाता था। यानी जब उसे कोई बड़ा स्ट्रॉबेरी मिल जाता तो वो इसको मुंह में मजबूती के साथ पकड़ लेता और फिर वो किसी पुरसुकून जगह फ्लावर बेड्स में जाके आराम के साथ उन्हें खाता था। एक्लीज़ आल्सो डेवलप्ड ए पैशन फॉर ह्यूमन कंपनी। तो एक्लीज़ को ह्यूमन कंपनी पसंद थी, यानी वो इंसानों के साथ रहना पसंद करता था। Let anyone come into the garden and there would be a rustling among the bushes, and Achilles' wrinkled and earnest face would poke through। जब कोई आदमी पार्क में बैठा था, पार्क में आता था, तो वो एक्लीज़ की चलने की आवाज़ सुनता था। रस्टलिंग यानी जो पार्क में जो पौधे थे इनका रस्टलिंग, इनकी सरसराहट वो सुनता था। यानी एक्लीज़ इन पौधों में से चलता था तो सरसराहट की आवाज़ आती थी। एक्लीज़ रिकल एंड अर्नेस्ट फेस वुड पोक थ्रू। तो उसका चेहरा नज़र आता था इन पौधों में से
یعنی وہ اچانک ظاہر ہو جاتا تھا جب کوئی پارک میں بیٹھنے آتا تھا تو ایکلز ایک دم اس کے پاس آتا تھا. If you were sitting in a chair, he contented himself with getting as close to your feet as possible, and he would sink into a deep sleep. If you were sitting in a chair, اگر آپ پارک میں کبھی کرسی پہ بیٹھے ہو تو وہ he contented himself, وہ خود کو خوش دل سمجھتا تھا اور وہ آپ کے ساتھ یا آپ کے پاؤں کے ساتھ یا آپ کے پاؤں کے نزدیک آتا تھا. اینڈ دیئر وڈ ہی سنک انٹو اے ڈیپ سلیپ, تو پھر وہ گہری نیند سو جاتا تھا. یعنی جب آپ کہیں چیئر پہ کرسی پہ بیٹھے ہو گارڈن میں تو ایکلز ایک دم آپ کے پاؤں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور گہری نیند سو جاتا تھا. If you were lying on a rug, اگر آپ نمدے یا قالین پہ بیٹھے ہو پارک میں, سن باتھنگ یعنی آپ دھوپ لے رہے ہو, he would surge down the path, وہ راستے سے ایک دم نیچے آتا تھا, and on to the rug with an expression of bemused good humor on his face. تو وہ ایک دم نمدے پہ چڑھ جاتا تھا. تو بیموزل کہتے ہیں ہم مدہوش ہونا, یعنی اس کے چہرے پہ مدہوشی ہوتی تھی. He would survey you and then choose a portion of your body on which he practiced mountaineering. He would survey you, وہ آپ کو تلاش کرتا, and then choose a portion of your body, پھر وہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ چوز کرتا تھا, on which to practice mountaineering, تو جس پہ وہ ماؤنٹینئرنگ کہتے ہیں پہاڑ پہ چڑھنا. تو یہاں مراد ہے کہ وہ آپ کے جسم پہ ماؤنٹینئرنگ کرتا, یعنی وہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ پسند کرتا اور پھر اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتا. If you shook him off, it would only give you temporary respite. اب اگر آپ اسے دور بھگا دیتے تو وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یا ٹیمپریری راحت دیتا. For Achilles would circle the garden until he found you again, کیونکہ وہ باغ میں گھومتا تھا اور پارک میں گھومتا تھا جب تک نہ آپ کو وہ دوبارہ دیکھتا تب تک وہ آرام کے ساتھ نہیں بیٹھتا. Then one day the garden gate was left open. تو مصنف کہتا ہے کہ ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن پارک کا جو گیٹ تھا وہ کھلا رہا, and Achilles was nowhere to be found, اور ہمیں ایکلیز نظر نہیں آیا. Search parties were immediately organized. تو سرچ پارٹی یعنی پارٹیاں تشکیل دی گئی تاکہ وہ اس کو تلاش کریں. And the family wondered about the olive groves. تو گھر کے افراد اولیو گارڈن میں اسے ڈھونڈتے تھے, زیتون کے باغ میں اسے ڈھونڈتے تھے. شاؤٹنگ ایکلیز اسٹرابریز ایکلیز, تو وہ اس سے ایکلیز کہتے تھے اور اسٹرابریز کہتے تھے تاکہ وہ کہیں اگر ہوگا تو وہ سن لے گا, وہ آ جائے گا. At length we found him. تو اس نے کہا کہ آخر کار ہم نے اسے پا لیا. He had fallen into a well. وہ ایک کنویں میں گر گیا تھا. The wall of which had long since disintegrated. یعنی خراب ہونا, ٹوٹ جانا. تو وہ اس کنویں میں گر گیا تھا جس کے دیوار بہت وقت پہلے ٹوٹ گئی تھی, بہت عرصہ پہلے ٹوٹ گئی تھی. He was to our regret quite dead. تو ریگریٹ کہتے ہیں افسوس کے ساتھ. تو مصنف کہتا ہے کہ وہ مر چکا تھا. Even Leslie's attempts to artificial respiration
and Margot's suggestion of forcing strawberries down his throat to give him, as she explained, something to live for, failed to get any response. تو مصنف کہتا ہے کہ لیسلائی نے کوشش کی اسے آرٹیفیشل ریسپریشن دینے کی، لیکن وہ آرٹیفیشل ریسپریشن کچھ کام نہ آیا، اور مارگو نے سجیشن دی کہ ہم اس کے منہ میں اسٹرابری بھر دیں گے، اس کے گلے میں اسٹرابریز ڈالیں گے، لیکن پھر بھی وہ کوئی ریسپانس نہیں دے پایا، یعنی کہ وہ مر چکا تھا۔ ہز کارپس واز بریڈ ان دا گارڈن، تو کارپس کہتے ہیں ہم لاش کو، یعنی جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا جسم جو رہ جاتا ہے اس کو ہم کارپس کہتے ہیں۔ تو اس کا جو کارپس تھا وہ انہوں نے باغ میں دفن کیا، انڈر سمال اسٹرابری پلانٹ، ایک چھوٹے اسٹرابری پلانٹ کے نیچے اس کی لاش کو دفنایا گیا۔ اے شارٹ فنیرل ایڈریس ریڈ ان اے ٹریمبلنگ وائس بائی لیری میڈ دا اوکیجن میموریبل۔ تو لیری نے ایک شارٹ فنیرل ایڈریس پڑھا، اس کا جنازہ پڑھا، تو جو کافی میموریبل رہ گیا، یعنی یادگار رہ گیا۔ It was only married by Roger, who in spite of all my protests insisted on wagging his tail throughout the burial service۔ تو مصنف کہتا ہے کہ جو اس فنیرل کا جو وقت تھا، اس کو روجر یعنی کتے نے خراب کر دیا، کیونکہ میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنا دم نہ ہلائے، لیکن جو کتا تھا وہ اپنا دم ہلاتا رہا۔ جو بریل سروس تھی اس کے دوران، بریل سروس کے دوران یعنی دفنانے کے دوران کتا اپنا دم ہلاتا رہا، اور اس طرح اس نے اس پروسیس کو، یعنی اس فنیرل سروس کو خراب کر دیا۔ شکریہ۔